السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آج الحمدللہ 22ویں رات ہے، اور اس 22ویں رات میں اللہ کے فضل و کرم سے 22ویں پارے کی تلاوت اور کچھ آیتیں 23ویں پارے سے پڑھی گئی ہیں۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں سورہ الاحزاب کی آیتیں ہیں، سورہ سبا مکمل ہے، سورہ فاطر مکمل ہے، سورہ یاسین کی 50 آیتیں آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی۔ جہاں تک مضامین کا سوال ہے، 22واں پارہ جو پہلی آیت کریمہ ہے 22ویں پارے کی، نام پارے کا بھی وہی ہے، وَمَن يَقْنُتْ۔ اردو میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو بھی اللہ کی بات مانے، جو بھی اطاعت کرے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور جو بھی نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو ڈبل اجر دیں۔ یہ پہلا مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے تعلق سے، آپ کے خاندان کے تعلق سے، خاص طور سے آپ کی بیویوں کے تعلق سے، ازواج مطہرات کے تعلق سے پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اکثر قرآن مجید میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، ایسا کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کیسا ہے؟ اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 30 پر 5 سورہ احزاب اللہ نے یہ آیت اتاری، اس میں مرد اور عورتوں کا نام لے کر 10 صفتوں کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، نہیں مشرکین نہیں ہے، اس کے بعد اچھی صفتیں ہیں، بری صفتیں نہیں ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے مرد اور عورت، مرد اور عورت، مرد اور عورت نام لے لے کر اللہ عز و جل نے 10 صفتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت اتاری۔ آج کا یہ دوسرا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا، سمجھ لیا اس پارے کا۔ تیسرا جو مضمون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی مسلمان کو اپنی طرف سے رائے رکھنے کا حق نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، کسی بھی مسئلے کے اندر کسی بھی مسلمان کو اپنی رائے رکھنے کا حق نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، آیت نمبر 30 پر 6 سورہ الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، بس اسے ماننا ہے۔ امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله، جو یہ آنے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑا گمراہ آدمی دنیا میں نہیں۔
اللہ نے اگر موقع دیا اس آیت کی روشنی میں، ایک شادی ہوئی. کیا ہوئی؟ یہاں تو آپ نہیں سوئیں گے. کیا ہوئی جی؟ نام سنے تو خوش ہو جاتے ہیں. ایک شادی ہوئی اور لڑکی جو تھی رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی ماں اس وقت میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. کیا نام تھا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. بعد میں ان سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا. امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ بیٹی تھی. امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ بیٹی تھی. تو اللہ کے رسول کو کیا بنے؟ اللہ کے رسول کو رشتے میں کیا ہوئی ہے؟ امیمہ اگر عبد المطلب کی بیٹی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہوا ان کے ساتھ؟ بھائی امیمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ پھوپھی. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ہم دکنی زبان میں بولے تو پھپھو. کیا ہے؟ مگر ان کو ایک یہ تھا کہ ہم قریش ہیں، اعلیٰ نسب کے ہیں. جس کا رشتہ لے کر اللہ کے رسول آئے ہیں وہ غلام ہے. کسی زمانے میں بازار میں کھڑا کے بیچا گیا ہے اور ان کو حضرت ختیجہ نے خریدا ہے رضی اللہ عنہا. شادی کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اس غلام کو نبی کو دیا ہے. پھر نبی نے اسے بیٹا جیسا پالا ہے. سبحان اللہ. زید ابن حارثہ. زید ابن دو نبی رشتہ لے کے گئے. کتنا چاہتے تھے ہوں گے؟ سبحان اللہ. زید کو کتنا چاہتے تھے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچے. اونچے خاندان میں کریں گے، اچھی جگہ شادی کریں گے. اندر سے آواز آئی یہ غلام ہے، اس کا رشتہ لے کر آپ. سبحان اللہ. تو جس لڑکی سے رشتہ لے کے اللہ کے نبی گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں تو اس رشتے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور اللہ نے یہ آیت اس رشتے کے بارے میں اتاری. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے درست نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، وہ اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت صرف اس رشتے کی حد تک آیت نہیں ہے میرے بھائیوں، پوری زندگی یہ آیت کور کرتی ہے. کبھی بھی یاد رکھو، آپ کسی فیصلے میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے کسی عالم نے قرآن کھولا اور کہا کہ بھئی طلاق کی یہ آیت ہے، خلا کی یہ آیت ہے، جی اس رشتے کو جوڑنے کے لیے یہ آیتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو پھر اپنی عقل کو بیچ میں مت لے کر آؤ. رسول اللہ کی حدیث آ گئی، سبحان اللہ، مان لو بات. اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس کچرے کے ڈبے میں ڈالو. نبی کی بات، اللہ کی بات آ گئی، تسلیم کر لو. کامیابی اسی میں ہے میرے بھائی. آج کی نماز تراویح کا یہ تیسرا مضمون ہے. چوتھا مضمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آیت نمبر 40. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. بڑا مضمون ہے یہ. بار بار پڑھو اس مضمون، بار بار پڑھو. کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یہاں پر لال باغ کے پاس. کینیڈا انگلینڈ سے سیدھا بنگلور کو آ گیا میں، ٹھیک ہے. کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور بنگلور میں لال باغ کے پاس آپ کو ایک مسجد ملے گی، احمدیہ مسلم لائبریری کے نام سے. اس کے اوپر لکھا رہے گا. آپ جب جائیں گے لال باغ سے ڈائری سرکل کی طرف، آپ کو احمدیہ مسلم لائبریری کے نام سے ایک لیفٹ سائڈ میں ملے گی آپ کو. یہ سارے لوگ اس آیت کے خلاف ہیں جی، اس لیے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مردوں میں ٹھیک ہے، بچے پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے. کبھی کبھی میں مکہ جاتا ہوں تو مکے میں جو قبرستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ معلّہ. کیا نام؟ معلّہ. جی ہاں، معلّات، مقبرۃ معلّات ایسا لکھا رہے گا. جنت المعلّہ نہیں لکھا ہے. جنت المعلّہ نہیں لکھا. اس قبرستان کے باہر جو بورڈ لگایا گیا ہے وہ بورڈ میں یہ لکھا ہوا ہے مقبرۃ معلّات. آپ ذرا اندر جائیں
آپ کو یہ قبر ملے گی، اسپیسیفک پکی قبر حضرت ختیجہ کی. کس کی؟ اس کی قبر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. چھوٹی سی باؤنڈری ہے، اس قبر کے اندر ہی ان کے بیٹے کی بھی قبر ملے. ماں اور بیٹے کی دونوں قبریں ایک چھوٹی سی فصیل کے اندر ہیں. عبداللہ کی قبر بھی وہیں ہے رضی اللہ عنہ، نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی قبر بھی وہیں. آپ کو ایک ساتھ دونوں قبریں وہیں مل جائیں گی. جی بچپن میں ہی انتقال ہو گئے. 3 لڑکے پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرد بچے ہماری زبان میں، تینوں بچپن میں انتقال ہو گئے. 2 سال میں ایک، 18 مہینے میں ایک، 3 مہینے میں ایک. اللہ عز و جل وہ بچوں کو بڑے ہونے نہیں دیا، اللہ اس کی مصلحت بہتر جانتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ماکان، اور مجھے ہمیشہ ابراہیم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابراہیم کتنا اچھا نام ہے. دیکھو نبی نے اپنے بیٹے کے لیے نام رکھا ہے. سبحان اللہ، سوچ کے دیکھو آپ، پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے نام رکھ رہے ہیں ابراہیم. قاسم، کیا نام ہے؟ قاسم کتنا اچھا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بیٹے کا نام قاسم رکھے آپ. طاہر ایک نام، کیا نام؟ ایک بیٹے کا نام ہے طاہر. کبھی بچوں کے نام رکھتے نہیں. ہمارے نبی کیا رکھے اپنے بچوں کا نام، ہمارے پیغمبر اپنے، ایک ابراہیم بھی، سبحان اللہ. اور جب ان کا واقعہ پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہے نہیں؟ میں نے کئی بار جمعہ کی تقریروں میں، درسوں میں نے آپ کے سامنے کہا، اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور یہ لوگ نبی کے بعد احمد رضا کو، غلام احمد قادیانی کو، سوری کسے، کس کو بھائی، دماغ میں رکھو کم سے کم نام، غلام احمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں. یہ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے. یہاں پیچھے چلے جاؤ ڈی جے ہلی میں، پتہ نہیں اور کتنے مقامات ایسے ہیں. یہاں کے کچھ لوگ، اب ایک نیا آدمی پیدا ہوا ہے، شکیل، کیا نام اس کا؟ حنیف بن شکیل. سبحان اللہ. تو سنے کیا ابھی اس کے بارے میں؟ کتنا زور سے بول رہے ہیں. نئے نئے لوگوں کو پکڑنا، نئے نئے نوجوانوں کو پکڑنا. وہ وعدہ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی ایک عیسیٰ ہوں. اللہ اکبر. نئے فتنے ہیں. اس لیے قرآن کی آیت کریمہ 40 نمبر کی آیت، سورہ احزاب کی آیت ہمارے عقیدے کو بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو بچاتی ہے. نبی نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. آج کے پارے میں ہے وہ. اللہ تعالی ہمیں وہ عقیدہ مضبوط فرمائے. اور جتنے بھی یہ غلط لوگ آتے رہیں گے، اللہ سمجھ کر، اللہ انہیں پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھولے بھالے لوگوں پر یہ حملہ کرتے ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، شاید ہندوستان میں کبھی قرآن مجید کی آیتوں میں سے یہ آیتیں آج کی نماز تراویح کی اتنا ریفر نہیں کی گئی جتنا اس سال کی گئی. آج کی نماز تراویح میں آیت الحجاب ہے. کون سی آیت؟ کون سی؟ سارے ججوں نے پڑھا. یہ ہیڈ اسکارف آتا ہے نہیں آتا ہے حجاب میں. آج کی نماز تراویح میں ہے سب سے پہلی آیت، حجاب کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، جس کا نام آیت الحجاب ہے، پردے کی آیت ہے، آج کی نماز تراویح میں گزری ہے. وہ سبحان اللہ، بہت اچھی آیت. ہمارے قرآن کو وہ سمجھ کر، وہ فیصلہ کر کے وہ بولتے ہیں، فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ حجاب کے اندر ہیڈ اسکارف، پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. پورے قرآن میں پارہ نمبر 22 میں ہے آیت کو، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. کوئی بھی چیز تم سوال کرو امہات المومنین سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ زیادہ بہتر ہے، تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ان کا دل بھی پاک رہے گا. دلوں کی پاکی کے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ تم پردہ کرو. سبحان اللہ. میں ایک سوال کروں، تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے بھائی جواب دو. سبحان اللہ. جی یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ کس سے پردہ کرنا ہے؟ یہ قرآن کی جو آیت اتاری گئی ہے، کس سے پردہ کرنا ہے؟ کسے حکم دیا جا رہا ہے کس سے پردہ کرنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ کیا
वलीमा अल्लाह के रसूल ने किया, सुभान अल्लाह। और एक ही वलीमा है जिसमें नबी ने बकरी काटी, बकरी ज़बह करके आपने वलीमे की दावत दी, और वो शादी थी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। लोग आए, खाना खाए, जा ही नहीं रहे हैं, खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर के अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा करते हैं लोग, कभी कभी सताते हैं। आम लोगों को क्या, मरीजों को सताते हैं, मरीजों को भी सताते हैं। जी हां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बाहर हो रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, मगर इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि हमें अभी उठ के जाना चाहिए, अभी इनको अकेले छोड़ना चाहिए, मगर ये समझ नहीं रहे हैं। ऐसा होता है कभी जिंदगी में? होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में नहीं दाखिल होना, नहीं दाखिल होना, अंदर नहीं जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, हां तब दाखिल होना जब तुम्हें बुलाया जाएगा। और अल्लाह का लफ्ज देखो, जब तुम खा चुको चले जाओ घर, ऐसा लफ्ज है क्लियर से, जगह खाली करो, बाहर जाओ। सुभान अल्लाह। उसके बाद ये आयतें उतर रही हैं, इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं मेरे भाई, शायद पूरे रमजानुल मुबारक में 22 दिनों में मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई। आज मैं कसम खा के बोल रहा हूं, इस आयत पर अमल करो, हजारों मसले सही हो जाएंगे, हजारों मसले सही हो जाएंगे। जी हां, देवर भाभी मां है, क्या बोलता हूं, भाभी मां कब हट गई और भाभी कब पता नहीं क्या हो गई। कितने वाकयात हैं। फिर पकड़ के मारा मारी होना, खूना खूनी होना, केस होना, पूरी जिंदगी भर के लिए भाई भाई से मुंह फेर के जिंदगी क्यों होता है? तुमने अल्लाह की आयत को छोड़ा है, तुमने अल्लाह की आयत को छोड़ा है। सुभान अल्लाह। यहां यह कहा गया है, दुनिया में सबसे अच्छी औरतें जो हैं, औरतों में, वो नबी की बीवियां हैं, है नहीं है? दिल, नीयत, पाकी, सफाई। मर्दों में सबसे अच्छे मर्द सहाबा हैं, और नबी की बीवियों से निकाह करना हराम भी है, इसलिए कि वो उम्मत की मां हैं। जब उनसे पर्दा है, सहाबा से कहा जा रहा है, तो मुझे और आपको कितना पर्दा करना चाहिए सोच लीजिए जरा। पर्दा करो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए पर्दा कराओ, पर्दा करो, हजारों मसले सुलझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारी कौम को इसकी तौफीक अता फरमाए। आज की नमाज तरावी की आयत करीमा है, इसी पे अगर मैं बात आगे बढ़ाऊं बात लंबी हो जाएगी। मैंने एक आयत शुरू करने के लिए पढ़ी है। क्या आयत पढ़ी मैं शुरू में? मैंने क्या पढ़ा? शुरू करने के लिए दर्स मैंने एक आयत पढ़ी, जोर से बोलो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू। कुछ सुनो ना सुनो, ये मुझसे जरूर सुनो इंशाअल्लाह। अगर किसी दूसरे मौजू पर मैं न भी कहूं, पूछ के मुझसे सुन लो। ये इसका माना क्या है? अल्लाह नबी पे दरूद भेजता है। इन्नल्लाह, पहले अल्लाह का लफ्ज, व मलाइकतहू, फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दरूद व सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। यानी आसमान वाले भी भेजते हैं, ऐ जमीन वालों तुम भी भेजो। आसमान और जमीन, मलए आला और मलए सिफली, अच्छी उर्दू में कहते हैं, सब मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। क्या माना? अल्लाह दरूद भेजता है जी, फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं, इसका माना क्या है? जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाया जी। बड़ा आहिस्ता जा रहा है, आमीन। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत अता फरमाए। सही कहा आपने, सही कहा, यही इसका माना बताया गया है। कुछ देर बाद मैं इस पर आऊंगा, 10 मिनट या 5 मिनट इस पर मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। फिर सूरह सबा शुरू होती है, खाली नाम सुन लीजिए। एक जगह का नाम है, यमन में आज भी है वो जगह, सुभान अल्लाह। सबा उस जगह का नाम है, और वहां की एक मलिका होती थी, मलिका सबा, उसका नाम भी आप जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम? नामा तो सब मालूम है आपको, जरूरत ही नहीं है तफसीर करने की मुझे। सुभान अल्लाह। उसके अंदर एक अल्लाह ने एक इबरत बयान की है। 50 पर 4 आयतों की ये सूरत है। पूरे सबा वाक़िये के अंदर हमारे लिए जो इबरत है, ये इतना हसीन और इतना बेहतरीन गांव था। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है,
اس کے دونوں طرف نہریں، دونوں طرف بہتی ہوئی نہریں. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية یقیناً سبا جو گاؤں ہے اس کے رہنے میں تمہارے لیے نشانی ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اللہ نے کہا ملک وہ سبا جو گاؤں ہے اس میں نشانی ہے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سیدھے طرف بھی وہ گاؤں آنے سے پہلے بائیں طرف بھی زبردست بہتی ہوئی نہریں. اللہ نے اس گاؤں کو ایک نشانی بنا کر بہترین گاؤں اللہ نے بنایا تھا اسے. سبحان اللہ. مگر اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون اللہ نے سورہ سبا میں بیان کیا. یہی قانون میں نے دستور الہی، رحمت الہی، دیدار الہی، کون سے پارے میں بولا تھا میں؟ یہ بولو بیٹے، بولو جو نہیں 22 نہیں، میں بولا تھا یہ دستور الہی، رحمت الہی، دیدار الہی. جی کون سے پارے؟ بارک اللہ فیکم، 90 پارے میں بولا تھا. اللہ کا ایک قانون ہے، کسی کے لیے نہیں بدلتا. وہ امت محمدیہ کے لیے بھی نہیں بدلتا، کسی کے لیے بھی نہیں. جب تک تم نیک رہو گے اللہ کی نعمتیں تمہارے ساتھ رہیں گی. جب تم برے ہو جاؤ گے اللہ کی نعمتیں تم سے چلی جائیں گی. سمپل سی بات. تم نیک رہو تمہارے ساتھ اللہ کی نعمتیں رہیں گی. تم جس دن برے ہو گئے، یہ قانون الہی ہے. سورہ سبا میں اللہ نے یہی کہا. پھر اللہ نے جو عذاب ان کو دیا، سبحان اللہ، اس عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ سبا کے اندر. یہ سبا کی 50 پر 4 آیتوں میں ایک بات میں نے تمہارے حوالے کی. اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ فاطر. کیا نام؟ شروع کی آیت ہی بڑی زبردست ہے. زبردست اس معنی میں کہہ رہا ہوں، معنی بڑا اچھا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عدم سے کچھ نہیں تھا. فاطر پیدا کرنے والے کو بولتے. کس کو بولتے؟ جو کچھ نہیں تھا شروع سے جو پیدا کرتا ہے. عدم سے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اس کے آگے سنو، جاعل الملائکۃ رسلا. یہ لفظ پڑھو، جس نے رسولوں کو پیغمبر بنایا. برابر آیت؟ جاعل الملائکۃ رسلا، برابر ہے آیت؟ جس نے رسولوں کو پیغمبر بنایا. بھائی بولو نا، منہ کھولو. آیت صحیح ہے بھائی، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جس نے فرشتوں کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا. جاعل الملائکۃ رسلا. سبحان اللہ. آپ اردو ترجمہ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو قاصد لفظ ملے گا. کیا لفظ ملے گا؟ قاصد. پیغمبر کا معنی کیا ہے؟ ذرا کھولتا ہوں میں اسے. پیغام بر. پیغمبر اصل میں کیا ہے؟ پہلے پیغام، اس کے بعد بر، پیغام پہنچانے والا. سبحان اللہ. پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام پہنچاتے ہیں. رسولوں کا تو وہی کام تھا، اللہ سے پیغام لے کر نبیوں تک آتے تھے. سبحان اللہ. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ. اور جس نے فرشتوں کو پر والا بنایا. کیا آیت ہے؟ اولی اجنحہ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ اکبر. جس نے کسی فرشتے کو صرف 2 پر دیے ہیں اور کسی فرشتے کو 3 پر دیے ہیں، مثنا وثلاث، اور کسی کو 4 پر دیے ہیں، اور کسی کو اللہ نے بڑھا دیا جتنا اللہ نے چاہا. جیسے جبرائیل کو اللہ نے 600 پر دیے ہیں. کتنے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پر اگر جبرائیل کھولیں مشرق چھپ جائے گا. پورا مشرق ایک پر میں چھپا لیں گے. ایک پر اگر جبرائیل کھولیں تو مغرب چھپ جائے گا. ایک فرشتہ اللہ کا اتنا ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ فاطر کی شروع کی آیت ہے. خوشی ہوئی؟ آیت سن کر خوشی ہوئی؟ کبھی پڑھ لو، ترجمہ پڑھو، بڑا مزہ آئے گا، بڑا اطمینان ملے گا. سورہ فاطر کی آیت نمبر سبحان اللہ 13 اور 14 بہت اچھی آیت ہے. وقت ہو گیا ہے 25 منٹ. کل جمعہ ہے، پھر کل تاخیرات بھی ہے. ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو. درود پر ختم کریں گے انشاءاللہ. درود پر ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. 13 اور 14 نمبر کی آیت ضرور پڑھنا. اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. بولو یہ لفظ، بولو میرے ساتھ.
قطمیر بولو، قطمیر کیا لفظ؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو نا، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے وہ مالک نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی قطمیر کی بھی نہیں ہے. کسے بولتے قطمیر؟ یہاں پورے مفسران بیٹھے آج ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ جزائے خیر دے. آپ یعنی گزشتہ سال کا یاد ہے آپ. ما یملکون من قطمیر، قطمیر سبحان اللہ. کھجور کے اوپر جب بھی میں وہ کھجور کے بیج کے اوپر کا جو جھلی آتی نہیں، جھلی دیکھیں نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ جھلی کا نام سورہ فاطر میں ذکر کیا، کہا کہ یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ تم ان سے مانگ رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے. یہ کھجور کے اوپر کی اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان سے اپنی فرمائشیں، اپنی منتیں ان سے مانگ رہے ہو. سبحان اللہ. اتنی اچھی مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے سورہ فاطر کے اندر، یہ چیز پڑھنے کے لائق ہے. پھر ایک لفظ ہے اللہ عز و جل کا 28ویں آیت میں، انما یخشی اللہ من عبادہ، بولو زور سے، ادھر سے آ رہی ہے، مشتاق بھی بول رہے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ، زور سے جی، اللہ اکبر. کہاں ہیں آج؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جی جتنا علم آتا جائے گا ڈر اللہ کا اتنا آنا چاہیے. اگر علم آئے اور اللہ کا ڈر نہیں ہو تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. آپ میں جتنا اللہ کا علم آتا جائے گا نا، اتنا خوف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر آنا چاہیے. قرآن کی آیت کہتی ہے سبحان اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا پارے کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یاسین کو میں نے چھیڑا نہیں، یاسین میرے لیے بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، کل کی رات بھی ہے انشاءاللہ. تو یاسین کو، سورہ یاسین کو ہم کل کے لیے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جو کچھ میں نے کہا ہے، دو باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اس درس کو ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4780 پر 5، صحیح بخاری حدیث نمبر 4780 پر 5. تمام بیویاں ایک ساتھ آتی ہیں، ساری بیویاں ایک ساتھ آ کر ایک فرمائش نبی کے سامنے رکھتی ہیں. جیسے جیسے فتوحات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں مال آ رہا ہے، انصار اور مہاجرین کی عورتوں، ان کے گھروں میں مال زیادہ ہو رہا ہے، زندگی ذرا اچھی ہو رہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو خرچ دیتے ہیں گھر چلانے کے لیے وہ ہمارے لیے نہ کافی ہے، آپ ذرا خرچ بڑھائیے ہمارا. جی کیا کیجئے، میں نے اچھی اردو جو حافظ صلاح الدین صاحب نے اردو بیان کی ہے وہ اردو میں نے نوٹ کی. خرچ بڑھائیے. فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالات پہلے سے بہتر ہوئی. انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا. یہ میں دیکھ کے اردو پڑھ رہا ہوں، تفسیر کے الفاظ میں نے نوٹ کیے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی بڑھائیے. کہ تو یہ غلط سوال تھا، وہ کچھ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارنا آپ کو پسند تھا، لاوش لائف آپ کو پسند نہیں تھی. دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی جیسا بننا یہ آپ کو پسند نہیں تھا. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زندگی عالی شان گزرے. اتنا ہی انہوں نے کہا عورتوں نے، بس آپ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی. 1 مہینہ بیویوں سے الگ رہے. کتنا؟ 1 مہینہ آپ الگ رہو. یہ جو چیز تم نے کہی ہے میرے دل کو بہت، اس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، تم مجھ سے 1 مہینہ الگ رہے. 1 مہینے کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، بلاؤ اپنی بیویوں کو اور کہو. کتنا اچھا لفظ، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها. اگر تمہیں دنیا چاہیے، یہ دنیا کی زیب و زینت چاہیے، یہ آرام چاہیے، وزینتها، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، او میرے پاس، جو بھی میرے پاس ہے میں دیتا ہوں. امتعکن، پھر تم سب کو میں ایک ساتھ چھوڑ دوں گا. وسرحکن سراحا جمیلا. سب سے پہلے آپ نے بلایا، میں حدیث پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. کن کو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے انی ذاکر لکی امرا فلا علیک ان تستعجلی حتی تستأمری ابویک. ایک بات میں تم کو بتا رہا ہوں، بخاری کی حدیث کا نمبر کیا ہے؟ دیکھو جلدی نہیں کرنا، نبی کہہ رہے ہیں فلا تستعجلی، جلدی نہیں کرنا، حتی تستأمری ابویک، جب اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو. کیا ہے؟ تو نبی نے یہ کہا سبحان اللہ، تو تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا میں دے کے تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو تکلیف ہے، سبحان اللہ، مشقت کی زندگی ہے، دونوں میں سے تمہیں اختیار ہے، سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ماشاء اللہ، کیا غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. گئے سال میں بولا ہوں، یہ گئے سال بولا ہوں میں، تم نا کیا جی معلوم، سبحان اللہ. جی کیا جواب دیا اماں عائشہ نے رضی اللہ عنہ؟ اگر نبی کی بیوی ہے تو وہ بھی اس لائق ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں، دل سے بولتا ہوں، نام عائشہ رکھنا آسان ہے، ان کے جیسا بننا مشکل ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں، جی ہاں، ان کے نام ہم رکھ دیتے ہیں بچیوں کو، ان کے اوصاف نہیں آتے ان کے اندر. جی ہاں، کوئی ایک بولیں گے آپ میں سے؟ اماں عائشہ نے کہا رضی اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں باپ سے مشورہ کروں؟ آپ کے بارے میں کسی اور سے مشورہ کروں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. میں تو اللہ اس کے رسول کو ہی انتخاب کروں گی، دنیا آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے بارے میں مشورہ کروں. ان کو دیکھا ساری بیویوں نے دھڑا دھڑ سب جو جواب انہوں نے دیا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ساری بیویوں نے وہی جواب دیا. جب انہوں نے یہ جواب دیا، اللہ نے یہ آیت اتاری